بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ جو مسلمانوں کے عملی رویے کی تشکیل کرنے کے علم کا نام ہے کہ مسلمانوں کی عملی زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پر کیسے ہوتی ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ اور حدیث کو کوئی الگ الگ چیز نہ سمجھیے گا، یہ بڑی کم علمی کی بات ہے۔ فقہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص کو، ان نصوص کو جو انسانوں کے عملی رویے کی تشکیل سے عبارت ہیں، ان کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے، اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے بعد ان میں جو ہدایت ہے اس کو مختلف صورتحال پر منطبق کیا جائے، اس عمل کا نام فقہ ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو ہدایات مرتب ہوئی، ان سے ایک نیا فن وجود میں آ گیا، لیکن اس فن کی بنیاد علم حدیث پر ہے، اور علم حدیث سے یہ چیزیں سامنے آئی۔ احادیث میں نماز کے احکام بیان ہوئے ہیں، احادیث میں زکوٰۃ کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، احادیث میں حج کے احکام بیان ہوئے، مناسک کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، احادیث میں خرید و فروخت کے احکام، نکاح و طلاق کے احکام، وراثت و وصیت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ یہ سارے احکام وہ ہیں جن سے وہ بنیادیں تشکیل پاتی ہیں جن پر عملی تفصیلات فقہاء اسلام نے اور محدثین کرام نے مرتب فرمائی۔ اگر علم حدیث نہ ہوتا تو علم فقہ وجود میں نہ آتا۔ جو ابتدائی فقہاء ہیں جن سے فقہ اسلامی وجود میں آئی ہے، وہ سب کے سب اصلاً محدثین تھے۔ امام مالک اصلاً محدث تھے، امام احمد بن حنبل اصلاً محدث تھے، امام شافعی اصلاً محدث تھے، امام محمد بن حسن شیبانی اور امام ابو یوسف اصلاً محدث تھے، امام اوزاعی محدث تھے، امام ابو جعفر طبری محدث تھے، امام سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ محدث تھے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن سے فقہی مسالک وجود میں آئے، اس لیے کہ انہوں نے احادیث پر اس نقطہ نظر سے غور کیا کہ اس سے احکام کون سے نکلتے ہیں۔ جن محدثین نے اس نقطہ نظر سے غور کیا کہ عقائد کون سے نکلتے ہیں، حسن بصری اور اس طرح کے اور بزرگ، ان سے علم کلام مرتب ہوا، اور جن بزرگوں نے اس نقطہ نظر سے غور کیا کہ احکام کون سے نکلتے ہیں، ان کی کاوشوں کے نتیجے میں علم فقہ مرتب ہوا۔ اصول فقہ یعنی وہ بنیادی اصول، وہ بنیادی رہنمائی جس سے کام لے کر روزمرہ کے فقہی احکام معلوم کیے جا سکیں، یہ سارا کا سارا علم حدیث کی دین ہے۔ علم حدیث اور سنت میں وہ احکام بیان ہوئے ہیں جن سے اصول حدیث کا، اصول فقہ کا علم نکلا ہے۔ اصول فقہ، کل میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے جینیس اور نبوغ کے دو بڑے نمونے ہیں، ایک علم حدیث اور ایک علم اصول فقہ۔ علم حدیث اس نبوغ کا جس میں معاملات اور معلومات کی وسعت پر دار و مدار ہو، اور اصول فقہ وہ جس میں تخلیقی صلاحیتیں اور نئے نئے افکار اور نظریات کو سامنے لانے پر معاملات کی بنیاد ہو۔ علم اصول فقہ نے علم کلام سے کہیں زیادہ عقل اور نقل کے درمیان جو تطبیق پیدا کی ہے، عقل اور نقل کے درمیان جو توازن پیدا کیا ہے، اس کی مثال دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی۔ اور یہ بات آپ بلا خوف تردید نوٹ کر لیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہ آج، نہ ماضی میں، نہ ماضی بعید میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کو اصول فقہ کے مقابلے میں رکھا جا سکے، جو بیک وقت خالص دینی علم ہو اس اعتبار سے کہ اس کی اساس قرآن پاک اور سنت رسول پر ہو، اور بیک وقت اس کی بنیاد خالص عقلی اور تجرباتی معاملات پر ہو، جس کو عقل کا کوئی بڑے سے بڑا پرستار عقلی بنیادوں پر غلط قرار نہ دے سکے۔ یہ مستحکم بنیادیں اصول فقہ کو علم حدیث سے حاصل ہوئی۔ اس کی مثالیں میں دوں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ دنیا سے پہلے، اسلام سے پہلے دنیا میں تاریخ کا تصور موجود تھا۔ اسلام سے پہلے تاریخ کی کتابیں موجود تھیں، کئی کتابیں ملتی ہیں جن میں قوموں کی تاریخیں بیان ہوئی ہیں، یونانیوں میں بھی موجود تھی، ہندوستانیوں میں بھی موجود تھی، اور رومنز میں بھی موجود تھی۔ ہیروڈوٹس اسلام سے پہلے کا مورخ ہے، اس کی بیان کی ہوئی معلومات آج بھی دستیاب ہیں۔ اس کی اتھینٹسٹی کتنی ہے، کتنا مستند ہے، یہ دوسری بات ہے، لیکن اسلام سے پہلے کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔ ہندوؤں میں اسلام سے پہلے کتابیں موجود ہیں جن میں کچھ تاریخی نوعیت کی معلومات ہیں، لیکن وہ چیز جس کو اسلام سے پہلے تاریخ کہا جاتا تھا وہ کیا ہے؟ آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ مانتا ہے تو صحیح کرتا ہے، نہیں مانتا تو بڑا احسان فراموش ہے۔ لیکن تاریخ کا صحیح تصور
تاریخ کا صحیح اصول جس ذریعے سے مسلمانوں کو اور انسانوں کو حاصل ہوا وہ علم حدیث ہے۔ اسلام سے پہلے تاریخ کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ کسی قوم میں جو قصے کہانیاں مشہور ہیں وہ سارے کے سارے بیان کر دو، نقل کر اور نقل کر کے جمع کر دو۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ ہیروڈوٹس صاحب آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ماخذ کیا ہے، یہ چیز آپ نے صحیح لکھی ہے کہ غلط لکھی ہے، جھوٹ لکھی تھی کہ سچ لکھ دی، کس سے پوچھ کے لکھی، آپ سے کس نے بیان کیا، آپ وہاں موقع پہ موجود تھے کہ نہیں موجود تھے، آپ اس کے چشمدید گواہ تھے کہ نہیں تھے، یہ کوئی تصور تاریخ کے لوگوں میں موجود نہیں تھا۔ علم حدیث نے سب سے پہلے یہ تصور دیا کہ جب کوئی واقعہ بیان کرو تو پہلے یہ اطمینان کرو اور اطمینان دلا دو کہ تم اس واقعے کے عینی شاہد ہو۔ اگر عینی شاہد نہیں ہو تو جو عینی شاہد تھا اس کا حوالہ دو کہ مجھ سے فلاں شخص نے بیان کیا جو عینی شاہد تھا۔ پھر اس بات کا یقین دلاؤ کہ تم جس واقعے کو بیان کر رہے ہو اس کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے۔ اگر ذاتی مفاد ہے تو ہم قبول کرنے میں تعامل کریں گے، اس لیے کہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر آدمی بہت سی باتیں غلط نمایاں کر سکتا ہے، صحیح باتوں کو دبا سکتا ہے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر۔ یہ تصورات جو سب سے پہلے مسلمانوں نے دیے، سب سے پہلے اسلامی علوم و فنون میں پیدا ہوئے، مسلمان مورخین نے ان کو مسلمانوں کی تاریخ پر منطبق کر کے دکھایا، مسلمانوں کی تاریخ ان اصولوں کی بنیاد سے مرتب کر دی اور تاریخ نویسی کے اصول مقرر فرمائے۔ یہ دنیا کو ایک ایسی بڑی دین ہے علم حدیث کی جس کے احسان سے دنیا کبھی بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ آج مغرب میں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے جو فلسفہ تاریخ کے مورخین مانے جاتے ہیں، جن کی کتابیں ہیں، لیکن مسلمانوں میں سب سے پہلے ابن خلدون اور علامہ سخاوی جو اصلاً محدث تھے، علامہ سخاوی جو اصلاً علم حدیث کے امام تھے، ان کی کتاب ہے جو فلسفہ تاریخ اسلامی کی ایک بڑی نمایاں کتاب ہے، الاعلان بالتوبیخ لمن ذم اہل التاریخ۔ اس میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نویسی اور ہسٹوریوگرافی کے اصول بیان کیے ہیں جو سارے کے سارے علم حدیث سے ماخوذ ہیں۔ اختصار کے ساتھ اگر دیکھنا چاہیں، انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے فلاسفیکل انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، فلاسفیکل انٹرپریٹیشن آف ہسٹری۔ ایک بزرگ تھے لاہور میں پروفیسر عبدالحمید صدیقی مرحوم، انہوں نے لکھی ہے، مختصر کتاب ہے۔ اس سے ذرا زیادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے شائع کی تھی، قرآن کانسیپٹ آف ہسٹری۔ اس میں یہ بتایا کہ قرآن پاک کی تعلیم کے نتیجے میں اور احادیث مبارکہ کی وضاحت کے نتیجے میں جو تصور تاریخ پیدا ہوا وہ کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ علم حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احسانات ہیں۔ مزید اختصار درکار ہو تو مولانا شبلی نعمانی کی جو سیرت النبی ہے اس کی جلد اول کے مقدمے میں شبلی نے اس پر بحث کی ہے، وہ آپ پڑھ لیں، 3-4 صفحے کی بحث ہے، اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کو مل جائے گا، وہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ سیرت النبی شبلی نعمانی جلد اول مقدمہ۔ اصول دعوت کہ دعوت کا اصول کیا ہے، جب دوسروں کو دعوت دی جائے تو کیسے دی جائے، دوسروں کو اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تو کیسے پہنچایا جائے۔ بعد میں یہ پوری امت مسلمہ کا ایک انفرادی رویہ بن گیا، ایک طرز عمل ان کا بن گیا کہ وہ ہر جگہ اسلام کی دعوت کو لے کر گئے، لیکن اس کے اصول اور اس میں رہنمائی جو ملی وہ احادیث سے ملی۔ تزکیہ و احسان جس کو کہتے ہیں، یعنی انسان کو اندر سے کیسے پاکیزہ کیا جائے، انسان کے اخلاق کو اندر سے کیسے سدھارا جائے، یہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فن ہے۔ اس میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں، بعض کتابیں اچھی ہیں، بعض کتابیں اچھی نہیں ہیں، بعض کتابوں میں ایسا مواد بھی ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے نظر ثانی کا محتاج ہے، لیکن بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں بڑی صحیح باتیں کہی گئی ہیں، اور احادیث اور سنت کی تعبیر اس انداز سے کی گئی کہ اس سے انسان کے مزاج اور اندر کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، اخلاق اور کردار سازی کیسے ہوتی ہے، جس کو علم تزکیہ و احسان کہتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا علم حدیث سے عبارت ہے، اور اس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن کو رقاق کہتے ہیں، جس کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا، یعنی اندر سے دل کو کیسے نرم کیا جائے، ان احادیث میں جو رہنمائی ملتی ہے اس کو علمی انداز سے کیسے مرتب کیا جائے، اس سے ایک نیا فن پیدا ہوا۔ علم سیر یعنی بین الاقوامی قانون اسلام کا، یہ سارا کا سارا علم حدیث کی دین ہے۔ شروع میں علم حدیث کے وہ علماء، وہ محدثین جن کو بین الاقوامی تعلقات اور قانون جنگ، قانون صلح سے زیادہ دلچسپی تھی، وہ احادیث کے ان حصوں کو زیادہ محفوظ رکھتے تھے، زیادہ پڑھتے پڑھاتے تھے جس سے بین الاقوامی تعلقات پر روشنی پڑتی ہو۔ اس طرح سے الگ کتابیں وجود میں آنی شروع ہوئی، مغازی پر اور غزوات نبوی پر۔
مغازی پر الگ کتابیں آنی شروع ہوئیں تو علم غزوات وجود میں آیا. علم غزوات وجود میں آیا تو علم غزوات میں جو احکام ہے وہ وجود میں آئے تو قانون جنگ وجود میں آنا شروع ہو گیا. اور دوسری صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے پہلے بین الاقوامی قانون کے نام سے ایک نیا فن وجود میں آ گیا جس کو علم سیر کہتے ہیں، جس کی بنیاد اصلاً احادیث رسول پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، بجا فرمایا کہ انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے فصیح انسان. اللہ نے دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ قوم کو قرآن کے تحمل کے لیے منتخب فرمایا، اور جو رسول بھیجا وہ اپنے یعنی ایسے شہر میں بھیجا کہ جو فصاحت و بلاغت میں معیار اور مثال مانا جاتا تھا، جہاں کی زبان ٹکسالی سمجھی جاتی تھی، یعنی مکہ. مکے میں اس قبیلے میں بھیجا جس قبیلے کی زبان بڑی ٹکسالی تھی، یعنی قریش. اور قریش میں فصیح ترین انسان اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ماخذ ہیں فصاحت و بلاغت کے اصولوں کا. جن محدثین اور مفسرین نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سیرت اور حدیث اور سنت کے ذخائر کا فصاحت و بلاغت کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا، ادبیت کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا، ان کے کاوشوں کے نتیجے میں علم بلاغت کے نام سے ایک نیا فن وجود میں آنا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ بلاغت کے نام سے ایک بڑا فن مسلمانوں کا بن گیا. یہ وہ علوم و فنون ہیں جو براہ راست علم حدیث کی تاثیر کے نتیجے میں مسلمانوں میں وجود میں آئے. لیکن علم حدیث کی اہمیت ان سے بھی بڑھ کر ہے. یہ علوم و فنون تو وجود میں آئے اور آج تک ان میں وسعت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر آنے والا دن علم حدیث میں ایک نیا میدان ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جس پر آخری خطبے میں گفتگو ہوگی. ہر آنے والا استاذ علم حدیث کا نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے، ہر آنے والا طالب علم نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے، اور اس میں علم حدیث کے نئے نئے گوشے ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. لیکن علم حدیث کی جو دیر پا اہمیت ہے، جو دائمی ازلی اور ابدی اہمیت ہے، وہ ہے بطور ماخذ تشریع اور ماخذ قانون کے، جس پر مثالوں اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کل ہوگی. ماخذ قانون اور ماخذ شریعت ہونے کی حیثیت میں سنت اور قرآن دونوں کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. قرآن مجید بنیاد ہے، سنت رسول اس بنیاد پر تعمیر کیا جانے والا ڈھانچہ ہے. قرآن مجید تنا ہے اور سنت رسول اس تنے سے نکلنے والی شاخیں ہیں. قرآن مجید ایک ایسا مرکز ہے جس سے شعائیں نکل رہی ہیں، وہ شعائیں سنت رسول ہیں. قرآن مجید میں بنیادی اصول اور کلیات بیان کیے گئے. فقہی احکام جہاں بیان ہوئے ہیں کلیات کے پردے میں بیان ہوئے ہیں. ان کلیات کی عملی تطبیق احادیث کے ذریعے ہوئی. اس عملی تطبیق کے نتیجے میں مزید احکام نکلے. فقہاء اسلام نے اس پر غور کیا. غور کرنے سے مزید احکام نکلتے چلے گئے. جب دو قسم کے احکام کو سامنے رکھا گیا تو تیسرے احکام سامنے آ گئے. دوسرے حکم کو سامنے رکھا تو چوتھا حکم سامنے آ گیا. چوتھے اور تیسرے کو سامنے رکھا تو پانچواں سامنے آ گیا. یہ سلسلہ آج تک چلتا چلا جا رہا ہے. اور ہر مرحلے پر اور ہر اسٹیج پر ان میں سے ہر حکم کی براہ راست جو وابستگی ہے وہ احادیث رسول اور سنت رسول سے ہے. کوئی حکم اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے، فقہی مسئلہ کوئی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کو براہ راست حدیث رسول کی سند حاصل نہ ہو. گویا احادیث رسول نے فقہی ارتقاء اور قوانین فقہ کی توسیع کے عمل کو اس طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جیسے گھوڑے کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ انسانی تصورات کو پھیلنے سے کوئی نہیں روکتا. انسان کا ذہن ہر وقت کام کرتا رہتا ہے. انسان کا ذہن کسی افق کا پابند نہیں ہوتا. آپ رات کو سونے لیٹیں آنکھیں بند کر کے سوچیں تو لگے گا کہ پوری کائنات کا افق آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ کچھ ہے، اور ایک لامتناہی وسعت ہے جو آپ کے سامنے ہے. یہی وسعت لامتناہی انسان کی عقل میں ہوتی ہے. اگر اس لامتناہی وسعت کو کسی حد کا پابند نہ کیا جائے تو انسان کبھی مشرق کی طرف جائے گا، کبھی مغرب کی طرف جائے گا، اور اس کے سامنے کوئی راستہ متعین نہیں ہوگا. بار بار ایک ہی سفر کو طے کرے گا. اس لیے اس لگام کس کے رکھنا ضروری ہے، حدود کا پابند رکھنا ضروری ہے.
یہ حدود کی پابندی اور یہ لگام کسنے کا عمل حدیث رسول اور سنت رسول نے کیا ہے۔ قرآن مجید کے عمومی کلیات یا ہدایات وہ ہیں کہ جو اگر حدیث اور سنت کا حوالہ ختم کر دیا جائے تو اس کی اچھی تعبیر بھی ہو سکتی ہے، بری تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں خود اپنے بارے میں کہ یہدی بھی کثیرا ویضل بھی کثیرا، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ سنت اور حدیث سے ہٹ کر قرآن سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ عمومی چیز ہے عدل ہے۔ عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل کیسے ہوگا جب تک اس کو کانکریٹائز نہیں کیا جائے گا سنت کی شکل میں، اس وقت تک عدل کے جو جی چاہیں آپ معنی قرار دے دیں۔ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے بر صغیر میں ایک صاحب پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے اور حدیث اور سنت میں بڑا اختلاف ہے، اس نے مسلمانوں میں فرقے پیدا کر دیے ہیں، قرآن پاک پر سب کو جمع کرتے ہیں۔ تو ایک بزرگ ان سے ملے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، سنت سے اور حدیث سے اختلاف ہوا ہے، قرآن کی بنیاد پہ اتحاد ہو جائے گا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ ذرا یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں تو نماز کا حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، تو نماز آپ کیسے پڑھیں گے؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ حدیث میں جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا اس طرح پڑھیں، اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نماز آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھی جائے یا ہر شخص اپنے طریقے سے پڑھے؟ پہلے انہوں نے کہا نہیں میں بتاؤں گا، تو انہوں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں بتانے کا اور ان کے بتانے سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ کے بتانے سے کیوں اختلاف نہیں ہوگا؟ تھوڑی رد و قضا کے بعد کہنے لگے نہیں ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق پڑھے گا، میں اپنے ذوق کے مطابق۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے شاید 3 یا 4 طریقے ہوں، کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے کوئی یہاں باندھتا ہے، لیکن اس وقت تو 1 ارب طریقے ہوں گے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے طریقے سے پڑھے گا۔ تو جو چیز وحدت کی خاطر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے تو اتنا بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو عمومی ہدایات اور احکام ہیں ان کی عملی تشکیل اور یقینی تشکیل اور متفقہ متحدہ تشکیل اگر ہوتی ہے تو صرف اور صرف حدیث اور سنت کے ذریعے ہوتی ہے، کسی اور ذریعے نہیں ہوتی۔ دشمنان اسلام کی یا گمراہ فرقوں کی ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے کہ حدیث اور سنت کا اور قرآن مجید کا تعلق منقطع کر دیا جائے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہوا جن میں اکثر و بیشتر بڑے کم علم لوگ تھے، بدو قسم کے لوگ تھے، زیادہ علم نہیں تھا، قرآن پاک تھوڑا بہت جانتے تھے، حدیث کے ذخائر سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض معاملات پر فیصلوں پر اعتراضات کیے اور ان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ حضرت علی نے خوارج سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس کو، جو صحابہ کرام میں اس وقت علم و فضل میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے، قرآن فہمی میں ترجمان القرآن کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کو گفتگو کے لیے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے قرآن پاک کے حوالے سے بات کریں گے، قرآن پاک کے حوالے سے بات مت کرنا، اس لیے کہ قرآن پاک کے ایک حکم میں تو 10 قسم کی تعبیریں ہو سکتی ہیں، لیکن جو صحیح تعبیر ہے وہ صرف حدیث اور سنت سے ملے گی، اس لیے سنت کے حوالے سے ان سے بات کرنا، قرآن پاک کے حوالے سے بات مت کرنا۔ یہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو مشورہ دے رہے ہیں اور انہوں نے جا کے سنت کے حوالے سے بات کی اور بہت سے خوارج کو ان کی گمراہیوں سے روکا اور نکالا۔ اس لیے علم حدیث کی اہمیت مسلمانوں کے لیے نہ صرف علوم و فنون کی خاطر بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ اختصار کے ساتھ ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں، کل علم حدیث کے موضوعات کا تذکرہ ہوا تھا۔ علم حدیث کے 8 موضوعات مشہور ہیں جن کی تفصیل میں نے عرض کی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کتابیں جو علم حدیث کے ان سارے موضوعات پر حاوی ہوں وہ کتابیں جامع کہلاتی ہیں، جیسے امام ترمذی کتاب الجامع ہے یا صحیح بخاری الجامع ہے۔ لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں فقہی احادیث کو فقہی مسائل کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، وہ احادیث جس میں مسائل کی ترتیب فقہی ہو، پہلے مثلا وضو کے احکام ہوں، پھر نماز کے احکام ہوں، پھر زکوٰۃ کے احکام ہوں، پھر روزے کے احکام ہوں، اور صرف فقہی معاملات سے متعلق احادیث کو لیا گیا ہو، وہ کتابیں سنن کہلاتی ہیں، جیسے سنن ابی داؤد۔ سنن ابی داؤد احادیث احکام کا ایک بہت بڑا مصدر و ماخذ ہے۔ شروع میں جب احادیث مرتب ہو رہی تھی اور صحابہ کرام احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ اور مصدر و ماخذ تھے، تو ہر تابعی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہو کر ان کی احادیث نوٹ کر لیں اپنے پاس۔
تو تابعین کے پاس جو احادیث کے مجموعے ہوتے تھے وہ صحابہ سے سنے ہوئے ہوتے تھے. مثلا ایک صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق سے سنی ہوئی احادیث اپنے پاس نقل کر لی, پھر حضرت عمر سے سنی ہوئی احادیث نقل کر لی. جو شروع میں جو مجموعے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرویات کے مجموعے تھے. لہٰذا ان کتابوں کو جس میں احادیث صحابہ کرام کی ترتیب سے ہوں مسند کہا جاتا ہے. مسند کہا جاتا ہے. اور مسندوں میں سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد ہے, جس میں بہت بڑی تعداد میں احادیث شامل ہیں. اچھا, مسند کے ساتھ کچھ اور مسندیں ہیں. مسند امام احمد ہے, مسند ابو عوانہ ہے, مسند ابو داؤد طیالسی ہے. یہ سب وہ ہیں جس میں صحابہ کی ترتیب سے الگ الگ احادیث ہیں. صحابہ کی ترتیب میں کیا ترتیب رکھی جائے؟ امام احمد نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ اسلام میں ان کا درجہ کیا ہے. سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کی احادیث ہے, ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی احادیث ہے, پھر بقیہ عشرہ مبشرہ, پھر بقیہ اور صحابہ جو ان کے خیال میں اسلام میں اونچا مقام رکھتے تھے. کچھ مسند کے مصنفین نے کہا کہ الفابیٹیکل ترتیب رکھیں گے. کچھ مصنفین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت جس صحابی کو ہوگی رشتہ داری میں, چنانچہ بنو ہاشم کی احادیث پہلے. یہ اپنے اپنی سہولت کی خاطر انہوں نے رکھی. مسند گویا اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو صحابہ کی ترتیب سے بیان کیا گیا. ایک کتاب ہوتی ہے حدیث کی معجم, آپ نے نام سنا ہوگا, معجم طبرانی کبیر, معجم طبرانی صغیر, معجم طبرانی اوسط, اور بھی کئی معجمیں ہیں. معجم سے مراد وہ احادیث ہیں جس میں مرتب کرنے والے نے اپنے استاد کی ترتیب سے احادیث کو جمع کی ہو. مثلا آپ حدیث کی طالب علم ہیں, آپ نے 10 استادوں سے حدیثیں پڑھی اور ان کی حدیثیں آپ کے پاس نوٹ ہیں, اور جب آپ اس کو کمپائل کریں کتابی شکل میں تو آپ سب استادوں کی احادیث الگ الگ کرتے ہیں. باب اول استاد الف کی حدیثیں, باب دوم استاد بے کی حدیثیں, باب سوم استاد جیم کی حدیثیں. اس طرح سے جو احادیث ہیں اس کو معجم کہتے ہیں کتاب کو. اس میں بھی الفابیٹیکل ترتیب بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ترتیب ہو سکتی ہے. معجم کے نام سے جو احادیث کی کتابیں ہیں, جیسے طبرانی کی 3 معجمیں ہیں, پہلے انہوں نے معجم کبیر لکھی, پھر خیال ہوا کہ تو بہت بڑی ہے اس کی تلخیص کی, معجم صغیر لکھی, پھر خیال ہوا کہ تو بہت چھوٹی رہ گئی تو ایک معجم اوسط لکھی جو درمیانے درجے کی ہے. یہ تینوں معجمیں چھپی ہوئی موجود ہیں اور دستیاب ہیں. کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے مصنفین نے یہ چاہا کہ صرف ان احادیث کو یکجا کریں جو تمام محدثین کے نزدیک صحیح ہوں, جس میں روایتی اعتبار سے کوئی کمی بیشی نہ ہو. اس پر آگے بات کریں گے کہ صحیح سے کیا مراد ہے. صحیح احادیث کو انہوں نے ایک کتابی شکل میں مرتب کیا, اس کا نام صحیح رکھا گیا. صحیح بخاری کتاب صحیح ہے, صحیح مسلم صحیح کہلاتی ہے, صحیح ابن حبان صحیح کہلاتی ہے, صحیح ابن خزیمہ صحیح کہلاتی ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو الصحیح کے نام سے مشہور ہیں. امام بخاری کی کتاب الجامع بھی ہے, اس میں 8 ابواب ہیں. الصحیح بھی ہے اس لیے کہ انہوں نے ساری احادیث صحیح اس میں بیان کی ہیں, غیر صحیح احادیث کو بیان نہیں کیا. صحیح سے مراد یہاں نہ سمجھیے گا کہ صحیح کا مخالف غلط ہے, کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے باقی غلط ہے. نہیں, غلط یہاں مراد نہیں ہے. صحیح ایک اصطلاح ہے جس کا ایک خاص مفہوم ہے جس پر آگے چل کے بات کریں گے. جو صحیح نہیں ہے وہ غلط نہیں ہے لازماً, تو غلط بھی ہو سکتا ہے, غیر غلط بھی ہو سکتا ہے. اچھا, کچھ احادیث کی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو مستدرک کہا جاتا ہے. مستدرک, میم سین تے دال رے چھوٹا کاف. مستدرک سے مراد وہ حدیثیں ہیں کہ جس میں بعد میں آنے والے کسی محدث نے کسی سابقہ محدث کی شرائط کو سامنے رکھ کر احادیث کا جائزہ لیا ہو, اور ایسی احادیث جو سابقہ محدث سے رہ گئی ہوں ان کو ایک کتابی شکل میں مرتب کر دیا ہو. مثال کے طور پر امام بخاری کی الصحیح ہے, امام مسلم کی الصحیح ہے. ان دونوں حضرات نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے کتاب میں صرف وہ احادیث جمع کریں گے جن کی سند پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک براہ راست پہنچتی ہو, جس میں درمیان میں کوئی خلا نہ ہو. جتنے راوی ہیں وہ سارے کے سارے اپنے حافظے اور عدالت اور اپنے جو معیاری اخلاقی پیمانہ ہے اس کے حساب سے 100% پورے اترتے ہیں. ہم اس میں کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کریں گے جو مشہور احادیث اور سنت متواترہ سے متعارض ہو. اس طرح کی کچھ شرائط انہوں نے رکھی. امام بخاری کی اس پر آگے چل کے تفصیل سے بات کریں گے. امام بخاری کی شرطوں میں ایک اضافہ یہ بھی تھا کہ صرف اس راوی کی حدیث لیں گے جس کی اپنے استاد سے باقاعدہ ملاقات ثابت ہو. ثبوت لقاء, یہ لفظ بار بار میں بولوں گا, ایسے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. ثبوت لقاء انہوں نے شرط رکھا کہ ملاقات ثابت ہوئی ہو. امام مسلم نے کہا کہ ثبوت لقاء ضروری نہیں ہے, امکان لقاء شرط ہے.
کہ اگر ایک محدث حدیث بیان کر رہے ہیں ایسے کسی محدث سے جو اس زمانے میں موجود تھے، ان کے معاصر تھے، اسی جگہ تھے، اور اس کا امکان موجود ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی لیکن ہمارے علم میں نہیں آیا، تو میں ان کی حدیث بھی تسلیم کر لوں گا کہ وہ صحیح حدیث ہے، اس لیے کہ وہ خود اخلاق و کردار کے اتنے اونچے معیار پر ہیں۔ مثلا امام مالک روایت کرتے ہیں امام زہری سے۔ امام مالک اتنے اونچے درجے کے انسان ہیں کہ مجھے یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام مالک کی امام زہری سے ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، جب وہ روایت کرتے ہیں تو دونوں ایک زمانے میں تھے۔ امام زہری مدینے بارہا تشریف لائے، حج کرنے کے لیے تشریف لائے، مدینہ منورہ میں ایک طویل عرصہ رہے، اس لیے اس کی تحقیق کیے بغیر کہ ان کی ملاقات ایکچوئل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی میں ان کی روایت قبول کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ امکان لقاء کافی ہے، ثبوت لقاء ضروری نہیں۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے امام مسلم اور امام بخاری میں۔ ان معیارات کی بنیاد پر دونوں نے اپنے اپنے مجموعے مرتب کر لیے۔ ان دونوں حضرات کے کم و بیش 100-125 سال کے بعد امام حاکم تشریف لائے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سی احادیث ایسی موجود ہیں مختلف کتابوں میں جو ان دونوں محدثین کی شرائط پہ پورا اترتی ہیں، لیکن ان دونوں نے ان کو اپنی صحیح میں ذکر نہیں کیا، تو انہوں نے ایک نیا مجموعہ ان احادیث کا مرتب کر دیا جو مستدرک کہلاتا ہے، المستدرک علی الصحیحین۔ تو مستدرک سے مراد وہ مجموعہ ہے جو کسی سابقہ محدث کی شرائط پر بعد میں آنے والے محدث نے مرتب کیا ہو، جس کی شرائط پر ہوگی اس کی مستدرک کہلائے گی۔ صحیحین کی مستدرک، ابو داؤد کی مستدرک، ترمذی کی مستدرک، اس طرح کے کافی مستدرک کے نام سے کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کہلاتی ہے مستخرج۔ مستخرج یعنی اس کے لفظی معنی تو نکالی ہوئی، لیکن مستخرج سے مراد وہ مجموعہ ہے جس میں کسی بعد میں آنے والے محدث نے سابقہ مجموعے کی احادیث کو نئی سند سے بیان کیا ہو۔ مثلا موطا امام مالک ہے، اس میں امام مالک ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں نے امام نافع سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور پھر حضور نے یہ بیان فرمایا۔ اب بعد میں آنے والا کوئی محدث یہی روایت کسی اور سند سے بیان کرے، روایت یہی ہو لیکن سند اور ہو، تو گویا یہ سند زیادہ اتھینٹک ہو جائے گی، یہ بات زیادہ اتھینٹک ہو جائے گی کہ ایک سے زائد سندوں سے مختلف واسطوں سے ایک ہی بات آئی ہے تو زیادہ صحیح ہے۔ تو گویا پہلی کسی حدیث کو ری انفورس کرنے کے لیے مستخرج کے نام سے کتابیں مرتب کی گئیں، یہ مستخرج کہلاتی ہیں۔ حدیث کی بڑی بڑی مشہور قسمیں یہی ہیں، باقی قسمیں اور ہیں جن کی کو خاص زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک قسم جز کہلاتی ہے۔ جز کے معنی تو حصہ، لیکن جز سے مراد یا تو کسی ایک صحابی کی احادیث، یا کسی ایک استاذ کی احادیث، یا کسی ایک موضوع پر پائی جانے والی احادیث، ان کے مجموعہ کا نام جز ہوتا ہے۔ امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں جز کے نام سے، بعض محدثین نے اور کتابیں جز کے نام سے لکھی ہیں، جزء حجۃ الوداع، مثلا حجۃ الوداع سے متعلق ساری احادیث یکجا کر دی جائے، یا کسی موضوع پر ساری احادیث ایک جا ایک عنوان پر ہو جائیں، یہ جز کہلاتی ہیں۔ ایک مجموعہ 40 کا ہے، یعنی 40 حدیثیں بہت سے محدثین نے مرتب کی، اس لیے کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو میری 40 باتیں سن کر آگے دہرائے تو اس کے لیے بڑی بشارت ہے، تو اس بشارت کا مصداق بننے کے لیے 40 احادیث کے مجموعے محدثین نے جمع کیے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، آئندہ بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی یہ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ آج طے کریں کہ کسی ایک موضوع پر کتابوں کا جائزہ لے کے 40 حدیثیں مرتب کر دیں تو آپ اس حدیث کی مصداق ہو سکتی ہیں۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ماں باپ کے حقوق پر 40 حدیثیں، پڑوسیوں کے حقوق پر 40 حدیثیں، طالب علم کی فضیلت پر 40 حدیثیں، پڑوسیوں کے حقوق پر 40 حدیثیں، صفائی پر 40، کوئی عنوان آپ لے لیں، اس پہ 40 حدیثیں جمع کریں، ترجمہ کریں، مختصر تشریح کر دیں اور چھپوا دیں یا کسی کو پڑھا دیں تو آپ اس حدیث کا مصداق بن سکتی ہیں۔ تو 40 کے نام سے سینکڑوں مجموعے ہیں 40 احادیث کے۔ یہ احادیث کی بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ جو علم حدیث کے آخری بات کہہ کے آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں، علم حدیث سے جو لوگ وابستہ ہیں ان میں بڑی تعداد تو ہمارے اور آپ جیسے طالب علموں کی ہوتی ہے۔ جو طالب علم ہیں وہ تو کسی شمار قطار میں نہیں آتے، لیکن جو طالب علم سے ذرا آگے بڑھ کر جن کا درجہ ہے وہ سب سے پہلا درجہ ہے مسند، نون کے زیر کے ساتھ۔ مسند کے معنی سند بیان کرنے والا، اسندہ کے معنی سند بیان کی، اور یسند سند بیان کرتا ہے، اور مسند کے معنی سند بیان کرنے والا، یعنی وہ طالب علم حدیث کا، یعنی وہ سنجیدہ طالب علم جو سند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرے اور سند اور رجال اور متن ان سب چیزوں کا
گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد آگے بیان کرے، وہ مسند کہلاتا ہے. یہ سب سے پہلا درجہ ہے. اس کے بعد درجہ آتا ہے محدث کا. اسے محدث کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جس نے علم حدیث میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہو کہ علوم حدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم اور مطالعے اور حافظے میں محفوظ ہو، وہ محدث کہلاتا ہے. اس کے بعد کہلاتا ہے حافظ. ایک تو ہمارے یہاں حافظ اندھے کو کہتے ہیں، نابینا کو، وہ مراد نہیں ہے. یا قرآن کے حافظ کو بھی ہم لوگ حافظ کہتے ہیں، وہ نہیں. جو علم حدیث کی اصطلاح ہے حافظ، آپ کے اندازے کے لیے میں عرض کروں کہ ایک زمانے میں حافظ ابن حجر عسقلانی، جن سے بڑا محدث ان کے بعد سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ حافظ ابن حجر کہلاتے ہیں آج تک. علامہ ابن تیمیہ حافظ ابن تیمیہ کہلاتے تھے ایک زمانے تک. علامہ ابن قیم حافظ ابن قیم آج بھی کہلاتے ہیں. اس درجے کے لوگ ہوں علم حدیث کے، جیسے ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن حجر تھے، وہ لوگ حافظ کہلاتے ہیں جو علم حدیث کے ذخائر کو اپنی یادداشت میں محفوظ کیے ہوئے ہوں، علم حدیث کے علوم و فنون ان کی یادداشت میں محفوظ ہوں، اور علم حدیث کا کوئی گوشہ ان کے مطالعے سے خارج نہ ہو. وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے ہیں. اس کے بعد درجہ آتا ہے الحجہ. الحجہ سے مراد مختلف لوگوں نے مختلف بیان کی ہے. کسی نے کہا کہ جس کو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہوں، کسی نے کہا جس کو 5 لاکھ حدیث یاد ہوں. بہرحال لاکھوں میں تعداد ہے. اس کے بعد درجہ آتا ہے الحاکم کا. الحاکم سے مراد وہ ہے جس کو ساری دستیاب حدیثیں زبانی یاد ہو. جو بھی حدیث کا ذخیرہ اس وقت موجود ہے وہ سندوں کے ساتھ اس کو زبانی یاد ہو، وہ الحاکم کہلاتا ہے. اور جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ ہے امیر المومنین فی الحدیث. امیر المومنین فی الحدیث جن بزرگوں کو مسلمانوں نے لقب دیا، اس میں حضرت سفیان ثوری، جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، حضرت عبداللہ بن مبارک اس درجے کے انسان تھے. ان سے حدیث کی روایت سننے کے لیے لوگ جمع ہوئے. جب لوگ جمع ہوئے دوران حدیث ان کو چھینک آ گئی. ان کے شاگردوں نے جب یرحمک اللہ کہا تو اتنا شور پیدا ہوا کہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید فساد ہو گیا بغداد میں، اور پولیس الرٹ ہو گئی کہ کیا واقعہ ہوا ہے. بعد میں بتایا گیا کہ عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی تھی، ان کے شاگردوں نے یرحمک اللہ کہا، یہ اس کا شور ہے. اسی محفل میں شرکت کرنے والے شخص نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مبارک جب حدیث بیان کر رہے تھے اور لوگ لکھ رہے تھے تو ایک ایک دوات کو 8-8 10-10 آدمی استعمال کرتے تھے، اور ٹوٹل تعداد دواتوں کی 63,000. قرب و جوار کے ایک کنویں کا پانی خشک ہو گیا تھا، اس لیے کہ تازہ پانی ڈالنے والے اتنی کثرت سے تھے اپنی دوات میں. دوات میں کتنا پانی پڑتا ہے؟ اس کنویں میں 25 دواتیں تر ہو سکتی ہیں. کنویں کا پانی خشک ہو گیا تھا دوات سے پانی لینے والوں کی وجہ سے. وہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے تھے. امام احمد بن حنبل امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں. امام بخاری اور مسلم ان دونوں کا لقب تھا امیر المومنین فی الحدیث. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس درجے کے انسان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا. بعد میں امام مسلم شاید آخری آدمی ہیں جن کو اس سلسلے میں یہ لقب دیا گیا. ان کے بعد کے کسی آدمی کے بارے میں میرے علم میں نہیں، لیکن صرف ایک شخصیت کو علم حدیث میں کی تاریخ میں امیر المومنین کا لقب دیا گیا، وہ حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ امیر المومنین فی الحدیث. حافظ ابن حجر عسقلانی کس درجے کے انسان ہیں اس کا صرف اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ابن خلدون نے یہ لکھا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں میں زیادہ بہتر کتاب کون سی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے صحیح بخاری اور مسلم کے کمپیریزن پر. لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کی میجورٹی اوور ویلمنگلی صحیح بخاری کو قرآن مجید کے بعد اسلام کی صحیح ترین کتاب سمجھتی ہے، اور مسلمانوں میں میجورٹی کا یہی نقطہ نظر ہے، اغلبیت کا یہی نقطہ نظر ہے. لیکن ابن خلدون نے یہ لکھا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں نے صحیح بخاری کی شرح کا حق ادا نہیں کیا. جس شان کی یہ کتاب ہے اس شان کی کوئی شرح اس کتاب کی نہیں لکھی گئی، اور یہ مسلمانوں کے ذمے ابھی قرض ہے، یہ قرض ادا نہیں ہوا. جب حافظ ابن حجر نے یہ کتاب لکھ دی فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے، تو بالاتفاق امت نے کہا کہ حافظ ابن حجر نے وہ حق ادا کر دیا جو امت کے ذمے تھا. اس درجے کے انسان ہے حافظ ابن حجر. ایک حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں رہی. مفہوم یہ تھا. فتح الباری جب لکھی تو لوگوں نے کہا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب شرح حدیث کے لیے گھر بار ترک کرنے کی ضرورت نہیں، فتح الباری لکھی جا چکی. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کچھ سوالات ہوں تو اس کا جواب، باقی باتیں کریں. بری سنت نکالنا یا بری ریت نکالنا غلط ہے،
یہ سمجھائیے کہ اچھی ریت نکالنا کیا سنت سے پڑھنے یا بدعت جاری کرنے سے مختلف ہے؟ دیکھیے بدعت کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں. ہم جن معاملات میں شریعت کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. ایک ایریا عقائد کا ہے جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے. ایک ایریا عبادات کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، نوافل، صدقہ، جو بھی چیزیں عبادت کی ہیں. ایک چیزیں ہیں جو عادات یا معاملات کہلاتی ہیں جو ہر انسان کرتا ہے، مسلمان ہو یا نہ ہو. کھاتا پیتا ہے، سواری کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے. جہاں تک بدعت کا تعلق ہے وہ پہلی 2 چیزوں سے تعلق ہے. معاملات یا عادات میں بدعت نہیں ہوتی. اگر دین کے عقائد میں کوئی ایسا عقیدہ میں آج نکال لوں یا کوئی شخص نکال لے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وضاحت کے لیے جس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بدعت ہے. اللہ کی عبادت کرنے کا کوئی ایسا طریقہ میں ایجاد کر لوں جس کی حضور نے تعلیم نہیں دی، یا حضور کی تعلیم دیے ہوئے طریقے کے لیے جس کی ضرورت نہ ہو، وہ بدعت ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہدیٰ نہیں بنایا تھا. الہدیٰ اس طرح کے ڈیسک نہیں لگائے تھے جیسے آپ نے لگائے ہیں، ایسا روسٹر نہیں بنایا تھا. لیکن یہ چیز بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ دین کی تعلیم کے لیے یہ ضروری ہے. جو چیز دین کی خدمت کے لیے ضروری ہو وہ بدعت نہیں ہے. جس کی ضرورت نہ ہو اور جس کی حضور نے تعلیم نہ دی ہو لیکن عبادات اور عقائد سے تعلق ہو وہ بدعت ہے. معاملات میں اگر کوئی چیز حرام نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی نئی نئی چیزیں لائیں، مکان بنانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں، کاروبار کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں، کپڑا اچھے سے اچھا بنوائیں، گھر کو اچھے سے اچھا ڈیکوریٹ کریں. اگر وہ حرام چیز نہیں ہے تو جائز ہے. سونے کے برتن نہ رکھیں گھر میں، اچھے سے اچھا برتن رکھیں، جائز ہے. مردوں کے لیے ریشم نہ ہو، اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، جائز ہے. مرد زیور نہ پہنے سونے چاندی کا، وہ جائز ہے. یعنی معاملات میں صرف حلال و حرام کی قید ہے. جو حرام ہے اس سے بچیں، باقی جتنا مرضی جو مرضی کریں. لیکن عقائد اور عبادات میں صرف اس حد تک رہیں جس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی شریعت نے اجازت دی ہے. اس سے آگے جانا وہاں جائز ہے جہاں اس کے لیے ناگزیر ہو جو حضور نے سکھایا ہے. مثلا حج کی تعلیم دی ہے، حج فرض ہے، لیکن حج کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آج ویزا لینا ناگزیر ہے، بغیر ویزا کے آپ جا نہیں سکتے. ویزا کے لیے پاسپورٹ ضروری ہے، پاسپورٹ کے لیے تصویر بنوانا ضروری ہے. تو یہ چیزیں عارضی طور پر ضروری ہو جائیں گی، اس لیے کہ اس کے بغیر یہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکے تو پھر نہ پاسپورٹ بنوانا ضروری ہوگا، نہ تصویر بنوانا، نہ ویزا لینا. یہ چیزیں بدعت نہیں کہلائیں گی، اگرچہ خالص عبادات سے تعلق رکھتی ہیں لیکن بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کے لیے ناگزیر ہیں. جو چیز نہ ناگزیر ہو، نہ حضور نے تعلیم دی ہو. میں آپ سے کہوں کہ جی کل سے آپ روزانہ 9:30 بجے کھڑے ہو کے اور 6 رکعت نماز پڑھا کریں جماعت سے، اور روزانہ پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھیں، دوسری میں فلاں پڑھیں، اور سجدے میں یہ دعا کریں، اور یہ لازمی ہے. یہ بدعت ہو جائے گی. یہ بدعت ہے بالکل، اس لیے کہ مجھے ایسا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کوئی خاص نماز کی آپ کو تلقین کروں جو حضور نے نہیں سکھائی، یا میں کہوں کہ جی میں 18 ستمبر کو پیدا ہوا تھا تو آپ میرے پیدائش کی خوشی میں 18 ستمبر کا روزہ رکھا کریں. یہ بدعت ہے، اس لیے کہ حضور نے ایسے کسی روزے کی تعلیم نہیں دی. معاشرے میں منکرین حدیث کی تعداد بڑھ رہی ہے. عموماً لوگ ان کی باتوں سے متاثر نظر آتے ہیں. ایک ایسا انسان سیدھا سادہ ان کے پروپیگنڈے سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ اسی طرح بچ سکتا ہے کہ لوگوں کو علم حدیث کی تعلیم دی جائے، جیسے آپ یہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. لوگوں تک علم حدیث کے ذخائر اور رہنمائی پہنچائی جائے. جن لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم سنت کو صحیح مانیں تو ہم اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، جیسے اللہ کہتا ہے کہ میں نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور لوگ نماز کا طریقہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں. ایک جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، بڑا زبردست ہے اور بہت سے معاملات پہ صادق آتا ہے. جب خوارج نے آپ کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا تو جو عنوان اختیار کیا وہ تھا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور آپ نے 2 آربیٹریٹر مقرر کر دیے تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی. تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ جملہ تو حق ہے لیکن مراد اس سے باطل ہے. نیت اور عزائم برے ہیں، باطل ہیں، جملہ درست ہے. تو یہ جملہ تو درست ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، لیکن یہ نیت اس سے باطل ہے. قرآن پاک کوئی نظری یا مجرد یا ایبسٹریکٹ کتاب نہیں ہے کہ کسی خلا میں نازل ہوئی ہو، بلکہ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا. خود قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. کل اس پہ بات کریں گے، کل کی گفتگو کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے. قرآن مجید میں ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کتاب کو بیان کریں ان لوگوں کے سامنے جن کے لیے اتاری گئی ہے. بیان سے کیا مراد ہے؟ اگر بیان یہی آیات کا دہرانا ہے تو بیکار ہے، تحصیل حاصل ہے.
بیان سے مراد کیا تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آیات کے دہرانے پر اکتفا فرماتے تھے یا اس کی وضاحت بھی فرماتے تھے؟ اگر صرف آیات دہرانے پر اکتفا کرتے تھے تو تحصیل حاصل ہے، سننے والا کسی سے بھی سن لے، میں آج قرآن پاک پڑھ لوں وہ کافی ہے. اور اگر وضاحت فرماتے تھے تو اسی وضاحت کا نام سنت ہے. پھر قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ نبی کے 4 کام ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، تزکیہ کرتے ہیں، اندر سے ستھرا کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ. تو یہ جو باقی 3 چیزیں ہیں یہ پہلی چیز میں شامل ہیں کہ نہیں ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ میں تو وہ چیز شامل ہو گئی. اگر قرآن ویسے بغیر حضور کی تشریح کے واضح تھا تو یتلو علیہم آیاتہ ہی کافی تھا. یہ یزکیہم حضور کیسے کرتے تھے؟ کوئی ہدایات دیتے تھے زبان مبارک سے یا خاموش رہتے تھے؟ تو وہ جو ہدایات تھی وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن پاک کے اس تزکیے کی وضاحت ہے کہ نہیں ہے؟ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب کیا ہے؟ وہ تلاوت آیات سے مختلف چیز ہے. تلاوت آیات سے مختلف ہے تو تعلیم کتاب یہی حدیث کا جو تفسیر قرآن پاک میں آئی ہے. اور حکمت سکھاتے ہیں، یہ تو کتاب کی تشریح سے بھی الگ چیز ہے. تو گویا خود قرآن پاک میں درجنوں آیات ہیں جس سے سنت کا شارح قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے. اور جو لوگ ایک آیت لے کر باقی کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے بھی منکر ہیں، وہ صرف سنت کے منکر نہیں، وہ قرآن کے بھی منکر ہیں، اور قرآن بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. غالباً قرآن کو توڑنا موڑنا آسان ہے، سنت کو توڑنا موڑنا دشوار ہے، اس لیے سنت کا انکار کرتے ہیں تاکہ پھر اسلام سے جان چھوٹ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.